میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، 25 برس۔ آپ کا ایک امانت داری اور دیانت داری کا ایک شعبہ تھا۔ اس وقت عرب کی بڑی عزت دار اور معزز خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے شوہر انتقال کر چکے تھے، پہلے شوہر بھی، اور اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی، وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ آپ بڑی مالدار تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ آپ کو ملک شام اپنا سامان تجارت بھیجنا تھا، اس کے لیے اب انتخاب کر رہی تھی کہ میں کس کو اپنا مال تجارت دوں جو ملک شام جائیں اور میرا یہ مال فروخت کریں۔ آپ نے جب معلومات دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کو علم ملا۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درخواست بھیجی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مال تجارت آپ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں، اور چونکہ آپ کی امانت اور دیانت ان دونوں کے تعلق سے مجھے معلومات ہیں، لہذا اگر آپ میرا یہ مال لے کر تشریف لے جائیں گے تو میں آپ کو دگنا نفع دوں گی، ڈبل پروفٹ دوں گی۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کے شہر بصرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص غلام کو آپ کے ساتھ بھیجا کہ وہ دیکھ بھی لیں اور راستے پر آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ سفر میں چل دیے۔ راستے میں جب بصرہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا مال تجارت لے کر، ایک راہب کا وہاں پر گھر تھا، مقام تھا جہاں وہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کو جانتا تھا، ان کا تو آنا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ بات سنو، یہ جو تمہارے ساتھ یہ جو شخص آئے ہیں یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ کے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لقب ان کا امین ہے، قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور یہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ اس راہب نے کہا کہ میں نے نبی آخر زمان کی جو نشانیاں پڑھی ہیں، میں ان تمام نشانیوں کو اس شخصیت میں دیکھ رہا ہوں۔ ہو نہ ہو یہ اللہ کے وہ آخری نبی ہے جسے اللہ نے آخر میں نبی بنا کر بھیجنا ہے، جو ہماری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی آرام نہیں کرے گا۔ یہ ایک نشانی اسے علم میں تھی۔ کاش کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو میں اس وقت زندہ ہوں، تو ان کے اعلان نبوت ہوتے ہی میں ان پر ایمان لاؤں اور ان کی خدمت میں بھی زندگی گزار دوں۔ لیکن ابھی 25 سال کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تھی، ابھی اعلان نبوت آپ نے فرمایا نہ تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال فرمایا۔ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال فرمایا، مگر آپ فرماتے ہیں جابر میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ آپ سب سے پہلے، یہ وہی اول، وہی آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ قصیدہ معراجیہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ معراج کی رات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور نماز وہاں جو ہوئی، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہی راز تھا۔ قیام اور معنی اول و آخر، اول و آخر کے جو معنی ہے، میننگ ہے، وہ واضح کر دیے جائیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو یہ نبی آخری زمان ہے، خاتم النبیین ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ سنو، ان کی خدمت کرنا، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا،
ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عقیدت اپنے دل میں جگہ بنا کر رکھنا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر تشریف لے گئے، بہت جلد مال فروخت ہو گیا اور نفع بھی بہت اچھا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے مقام پر بیٹھ کر قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دور سے دیکھا کہ یہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور آپ کو یوں منظر نظر آیا کہ دو فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت، خوشنما، دل ربا، دل فریب منظر تھا کہ آپ قلبی طور پر آپ پر رسول پاک سے عقیدت ہو گئی اور ایک جگہ بن گئی۔ خیر جب آپ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد جو غلام ساتھ گئے تھے ان سے جب آپ کے پورے سفر کی باتیں سنی، آپ کا اخلاق مبارک سنا، آپ کا کردار مبارک سنا، کہ سفر میں تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ سفر میں کون کیسا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عموماً اندازہ لوگوں کا سفر میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے تجارت کی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتہ چل جائے گا، آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتہ چلے گا، یا واقعی کو آپ کا پڑوسی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتہ چلے گا۔ یہ عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کے بارے میں پوچھا یار اس کو کوئی جانتا ہے تو بتاؤ، تو کسی نے کہا میں جانتا ہوں، اچھا آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے اچھا آدمی ہے؟ تو فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بات ماننی نہیں تھی۔ ہم نے فرمایا کیسا اچھا آدمی ہے، تم نے کیا اس کا اچھائی دیکھی؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیا تم نے اس طرح کاروبار کیا؟ کیا تم اس کے ساتھ رہے ہو؟ اس طرح آپ نے 2-4 سوالات کیے۔ کہا نہیں حضور میں نے ایسا تو نہیں کیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تو نے اسے اچھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا۔ کہا ہاں۔ فرمایا تو اسے نہیں جانتا، تو اسے معاملات کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ تجارت کا جو قافلہ تو اس میں آپ کا جو اخلاق، آپ کا اسوہ مبارک جب سامنے آیا تو آپ کے غلام نے بتایا کہ میں نے تو اس انداز میں دیکھا ان کو۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کا ذکر کیا کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جب یہ آئے تو ایسا مجھے لگا کہ فرشتے ان پر سایہ کر رہے ہیں۔ تو غلام کہنے لگا آپ نے تو یہ دیکھا، میں نے تو پورا سفر یہ منظر دیکھا ہے، میں نے تو پورا سفر یہ منظر دیکھا ہے۔ تو اب آپ کی شان و عظمت و مقام و مرتبہ مزید آپ کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اچھا اب کیفیت یہ تھی کہ اس وقت عرب کے بڑے بڑے مالدار رئیس اور نامور لوگ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیونکہ پردے میں اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں تو میں دونوں ٹاپک کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ لیکن آپ کسی کے رشتے کو قبول نہیں فرماتے تھے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ یہ ذہن بنا چکی تھے 40 سال میری عمر ہو گئی اب کیا شادی کرنا، یعنی آپ کا کسی شادی کا ذہن ہی نہیں تھا۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 40-45 جو بیان کی جاتی ہے، خیر 40 زیادہ تر بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد قدرتی طور پر آپ کے دل میں نکاح کی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں رسول پاک سے میں ان سے نکاح کروں گی۔ ابھی بطور رسول پاک یہ سامنے نہیں ہے، ابھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام سے وہ پہچان نہیں ہے، ابھی تو یہ محمد بن عبداللہ کو جانتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار، میں پڑھ رہا تھا تو بہت خوبصورت ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر اب یہ کچھ فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں کی، یہ خود آپ کی زبانی ہے کہ آپ نے خود رسول پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی۔ فرماتی ہیں یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا، آپ کی اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں، شوہر کے اخلاق ہے نا یہ اصل میں بیوی کے دل کو جیتتے ہیں۔ بے عزتی، ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ عموماً مرد کے کردار کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق تھے، آپ کا ایک اچھا کردار تھا، یعنی خود آپ کی روایت، آپ کی حدیث سے ارشاد ملتے کہ مومن تانا نہیں دیتا، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تانا کہاں سے ہوتا؟
خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے غلاموں کے دلوں میں خوشی داخل کیا کرتے ہوں گے. خود غور کریں سخاوت کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح کی جو روایتیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں, آپ کے ارشادات پڑھتے ہیں, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کتنا عمل ہوتا ہوگا. درگزر, معاف کر دینا, آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے خذ العفو, اے حبیب معاف کرنا اختیار کرے. خود آپ کتنا معاف کرتے ہوں گے یہ آپ کی سیرت پاک سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو اچھے اخلاق. خیر اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں غار حرا کی طرف, جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. بڑی یکسوئی کے ساتھ رب کی عبادت وہاں ہوتی تھی, تنہائی ہوتی تھی, اور ایک غار تھا. اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک, یعنی یہ شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, نکاح ہو گیا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے. اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پیچھے ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو سنبھالتی, بچوں کی پرورش کرتی اور ان کی تربیت فرماتی تھی. یعنی شوہر کے پیچھے گھر کا خیال, بچوں کی تربیت, امور خانہ داری کی ذمہ داری, یہ ام المومنین کی بارگاہ سے عورتوں تک پہنچی ہے. خود حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب نکاح سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, تو جب نکاح ہو گیا اس کے بعد جب آپس میں گفتگو ہوئی تو ایک کام کی تقسیم ہوئی. یہ حدیث روایتوں میں آتا ہے, یہ کام کی تقسیم ہوئی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی باہر روزگار کے لیے تشریف لے جائیں گے. اور یہ بات عام ہوئی, مشہور ہوئی, بتائی گئی کہ ہمارے یہ تقسیم ہوئی ہے. تو یہ جو گھر کی ذمہ داری ہے نا, یہ بیسیکلی عورتوں کی پڑتی ہے. یہ ہماری شریعت کا, ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا, ہمارے مذہب کا اور ہمارے اسلاف صحابہ اور صحابیات کی جو تعلیمات ہیں, ان سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ عورت امور خانہ داری دیکھے گی اور مرد باہر نکل کر روزگار دیکھے گا. یہ تقسیم ہے شروع سے ہی, اور یہ اچھی تقسیم ہے. دونوں کا کام ہے, دونوں کی ذمہ داریاں کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی, پانی کے مشکی سے اٹھاتی تھی, آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے, آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. حسن کریمین کو جھولا دیا کرتی تھی, تربیت فرمایا کرتی تھی, حتیٰ کہ آپ اللہ کی عبادت میں اتنی مصروف رہتی کہ فرماتی مولا کوئی ایسی رات آ جائے جس کی صبح نہ ہو, میں رات بھر تیری عبادت کرتی رہوں. یعنی رات بھر عبادت کرتے رہنا, بچوں کو خیال رکھنا, بچوں کی تربیت کرنا. آپ سوچئے وہ ماں کیسی تربیت کرنے والی ہوگی کہ جن کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیسی تربیت کرنے والی ہوں گی. ان کا اخلاق کتنے پیارے تھے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. تو یہ ایک تقسیم ہے, اس تقسیم کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے, اور یہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقسیم کہاں سے آئی ہے, کیسے آئی ہے, کس طرح آئی ہے. مرد کماتا ہے, عورت گھر کے کام کرتی ہے. عورت گھر کے اندر مرد کی گھر کی, اس کے بال بچوں کی, اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر کے گھر میں رہتی ہے. اور مرد باہر رہ کر اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے کام کاج کرتا ہے اور کام کاج کر کے گھر میں لاتا ہے, اور یوں گھر ایک خوبصورت انداز سے چل رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے لیے خوبصورت ماڈل بن کر آتا ہے مرد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک ہوا کرتا تھا. اس کی تھوڑی سی میں آگے وضاحت کروں گا. غار حرا کی طرف چلتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں عبادت فرمایا کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا کر لایا کرتی تھی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر عبادت کرتے تھے, اور وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ, آپ کی 4 شہزادیاں ہیں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں آپ کی بیٹیاں ہیں, چاروں آپ کی شہزادیاں ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی شہزادیوں کے ساتھ وہاں آیا کرتی. غار حرا جس نے اگر زیارت کی ہوگی اسے پتا ہوگا غار حرا ہے.
وہاں تک آنا جانا یہ کام ہے، وہ ہے معاملہ ہے، اور وہ جاتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے توشہ دان عموماً اردو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کھانا پینا اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ لاتی، وہ دیتی، اور باہر بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف ہوتے. سپورٹنگ پلر کے طور پر جو کام کیا نا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، دنیا میں ایسی خاتون کی مثال نہیں ملتی. بطور بیوی، بطور وائف جو آپ کا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ملتی جو ام المومنین نے ادا کیا. جب کام وہ ضرورت کی چیزیں ختم ہو جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی آپ کا استقبال کیا کرتی تھی، استقبال کرتی. یہ اس گھرانے کا دیکھیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل فیملی ہے، یہ ہمارے رول ماڈل گھرانہ ہے. ہمارے لیے کوئی آج کا گھرانہ، کسی اور ملک کا گھرانہ، کسی اور کمیونٹی کا گھرانہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہے. آج میں اس کو جو بیان کر رہا ہوں، اس میں میری نیت ہے کہ ہم اس رول ماڈل کو پہچانیں، اس فیملی کی اور اس خاندان کی عادتوں کو اور ان کے اندازوں کو پہچانیں. ان کے خاندان کا یہ انداز کیا تھا، کتنا خوبصورت گھر تھا، کتنا خوبصورت خاندان تھا، کتنی پیار کرنے والی بیٹیاں تھیں، اور کتنا محبت اور شفقت دینے والے والد تھے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی نا آپ کی طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی امیجن، یہ آپ سوچئے کہ یہ شفقت کا عالم دیکھیے. والد بیٹی حاضر ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، کھڑے ہو کر استقبال کرتی، آگے بڑھ کر دستبوسی کرتی، اور اپنی جگہ پر اپنے بابا جان کو بٹھایا کرتی تھی. اگر آج گھر میں یہ ماحول ہو، اگر آج گھر میں یہ ماحول ہو کہ بیٹیاں والد کے آنے پر باپ کا استقبال کریں، شوہر کے گھر آنے پر بیوی استقبال کرے، چلو آپ تو بولے روز گھر آتے کیا کریں، چلو سفر سے بھی تو آتے نہیں آتے، آ گئے بس اتنی جلدی آ گئے، یوں لے کر آ گئے، وہ لے کر آ گئے، 10 باتیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. وہ وہاں یہ اس خاندان میں یہ نہیں تھا. اس خاندان میں تو محبت تھا، پیار تھا، عزت تھی، ادب تھا، احترام تھا، شفقت تھی، محبت تھی، اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی یاد تھی. یہ رول ماڈل گھرانہ ہے، رول ماڈل فیملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو مطلب یہ کہ استقبال کیا جاتا تھا، اور پھر آپ کو پھر مزید سامان جو ایک پھر غار ہیرا کی طرف جانا ہوتا تھا، پھر زیادہ قافلہ زیادہ سفر لیتے، پھر غار ہیرا تشریف لے جاتے، وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے. اب اسی میں وحی نازل ہوئی اور سورہ قلم کی آیات نازل ہوئی، اقرا، جبریل امین حاضر ہوئے علیہ السلام، اور وہ سارا ایک پورا ایک واقعہ ہے. اب غور کیجئے، جب یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے. گھر تشریف لائے اور ایک کیفیت کی بے چینی تھی. فرمائے مجھے کمبل، کملی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ اوڑھا دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوڑھ کر آرام فرمانے لگے. پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اب اس پر سنیے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بیوی ہیں، ایک زوجہ ہیں، ایک عورت ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور شوہر ہے. اور اس کیفیت میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اب بیان دے رہی ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے، تو اب آپ سنیے کہ آپ کا بیان کیا، آپ کا کردار بیان ہو رہا ہے. آپ فرماتی ہیں، یہ سن کر آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. آپ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں. نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کم کھا کر محتاجوں اور مفلسوں کو عطا فرماتے ہیں،
مسافروں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں اور حق و انصافی خاطر سب کی مصیبتوں مشکلات میں کام آتے ہیں۔ یہ اوصاف مبارک جو میں نے آج آپ کے ساتھ میں بیان کیے، یہ میرا موضوع ہے کہ ایک شوہر کے سامنے ان کی زوجہ، ان کی بیوی ان کی تعریف کر رہی ہے۔ یعنی آپ اگر کتابوں میں کا مطالعہ کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، گھر کے اندر کے جو خصوصیات ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملتی ہیں پتہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں جو آپ کے انتہائی قریب ہیں۔ یعنی ان سب کی اگر آپ روایتیں پڑھیں گے نا، حدیثیں پڑھیں گے جہاں ان کی روایتیں ملتی ہیں، انہوں نے وہ خوبیاں بیان کی۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رسول پاک کی خدمت میں رہے بطور خادم، اور فرماتے ہیں مجھے 10 سال میں آقا کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے نبی پاک نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں، حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر برتن ٹوٹ جاتا نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ برتن ٹوٹ جاتا، آپ کو پتہ عورتوں کا برتن میں دل بڑا اٹکا ہوا ہوتا ہے، بندہ آوے کہ نہ آوے برتن آ جاوے، اور برتن نہ آنا نہ کبھی ان کو مطلب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارا برتن کدھر چلا گیا۔ وہ اگر لائی اپنے جہیز میں تو گئے ہم لوگ نا کہ برتن تھا گرائی ہے، برتن کدھر گیا، ٹفن کہاں گیا، آپ تو ٹفن باکس زیادہ لائے کیوں نہیں ہو، یعنی ایک چمچ بھی جاتی نا تو سمجھو کہ اپنا بالکل کانٹا نکل جائے گا، بڑا یہ ہوتا ہے مزاج ہے۔ یہ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے حدیث کی شرح میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ عورتوں کا برتن کے معاملے میں بڑا دل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برتن ٹوٹ جائے نا، یعنی نبی پاک کے کردار کی بات ہو رہی ہے گھر کے اندر، میلاد پاک کا اجتماع ہے نا، تو ہم تو رسول پاک کی سیرت ہی ڈسکس کریں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈسکس کرنی کیا ہے؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ایسا تجھے خالق نے تارا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حالت دیکھتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی تیرے تو بس عیب تناہی، میں آپ کی تعریف کروں، خوبیاں بیان کرتا ہوں، 1 2 3 4 100 200 1000 2000، بھائی بس تو ہوگی نہیں ہوگی، کیسے تعریف ہوگی؟ تعریف کا ختم ہو جانا، تعریف کی انتہا ہو جانا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ بھی ایک عیب ہے، بس یعنی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور میرے رب نے میرے آقا کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا۔ اعلیٰ لکھتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، آقا آپ کی خوبیوں کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب کو کیا لکھے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو، ایک چیپٹر بھی آج تک پورا نہ ہو سکتا۔ اگر کسی نے آقا کے منہ مبارک پر کچھ لکھنا چاہا تو آج تک لکھ رہے ہیں، کسی نے کرتے پر لکھنا چاہا تو آج تک لکھ رہے ہیں، ناخن پاک پر لکھنا چاہا تو آج تک لکھ رہے ہیں، ایڑی مبارک پر لکھنا چاہا تو آج تک لکھ رہے ہیں، تلوے مبارک پر لکھنا چاہا تو آج تک لکھ رہے ہیں۔ ہتھیلی مبارک پر الگ ہے، انگلی مبارک پر الگ ہے، پورے مبارک پر الگ ہے، ناخن مبارک پر الگ ہے، ہتھیلی مبارک پر الگ ہے، بازو مبارک پر الگ ہے، کندھے مبارک پر الگ ہے، شانو مبارک پر الگ ہے، پشت مبارک پر الگ ہے، سینے مبارک پر الگ لکھا گیا۔ سینے مبارک کے بیچ میں یہ ایک لکیر سی جاتی تھی شرح صدر کی وجہ سے، اس پر الگ لکھا گیا، اتنا لکھا گیا۔ پھر میرے آقا کا جمال الگ لکھا گیا اور اس جمال کا کمال الگ لکھا گیا۔ نہ جمال کی انتہا ہے نہ کمال کی کوئی انتہا ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، سارے درخت کے پتے کاغذ بن جائیں، ساری شاخیں قلم بن جائیں، سمندر کا سارا پانی سیاہی اینک بن جائے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ ساری مخلوق مل کر لکھے تب بھی نہیں لکھ سکتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام مرتبہ۔ تو میلاد پاک کا اجتماع ہو تو اس میں آقا کی سیرت ڈسکس کی جائے گی، اور میں آپ کے ساتھ ایک فیملی ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ہمیں نماز بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں روزہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تجارت بھی سکھائی ہے،
بہت کچھ سب سکھایا میرے آقا نے، مگر آقا نے یہ بھی سکھایا کہ گھر چلانا کیسے ہے۔ اگر آپ شوہر ہو تو بطور شوہر آپ کو رہنا کیسے ہے۔ بیویوں کو بتایا کہ تم نے بطور بیوی رہنا کیسے ہے۔ اولاد کو بتایا تم نے بطور اولاد رہنا کیسے ہے۔ بیٹیوں کو بتایا تم نے بیٹی کی حیثیت سے رہنا کیسے ہے۔ سب بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ایک فیملی، اور جو ایک فیملی انفراسٹرکچر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیبلش کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم کو۔ اگر یہ سمجھ کر عمل کر گئے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی حد میں رہے گا، حدود میں رہے گا۔ سمندر جب تک اپنی حد میں آتا ہے کنارے پر موجیں اپنا دم توڑ دیتی ہے نہیں۔ اب ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں بے خوف ہے، مگر جب یہ حد سے نکلتا ہے، اپنی لائن کراس کرتا ہے پانی، تو پھر سیلاب و طوفان لاتا ہے جو تباہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی ایک لائن، آپ کی بھی ایک لائن ہے، میری بھی ایک لائن ہے، بیوی کی بھی ایک لائن ہے، شوہر کی بھی ایک لائن ہے، ماں باپ کی بھی ایک لائن ہے، اولاد کی بھی ایک لائن ہے۔ سب کی لائنیں ہیں جن کو حقوق کا نام دیتے ہیں، رائٹس کا نام دیتے ہیں، رائٹس آف ہسبینڈ، رائٹس آف وائف، رائٹس آف ڈاٹر، رائٹس آف سن۔ یعنی صرف اولاد کو حقوق نہیں ہے، بیوی یعنی بچیوں اور بچوں کے حقوق جدا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 سے زیادہ حقوق لکھے اولاد کے، 70 سے زیادہ، more than 70 رائٹس اولاد کے لکھے ہیں۔ پھر بیٹیوں کے الگ لکھے ہیں، دختر کر کے، کہ دختر کے جدا ہیں، یعنی بیٹیوں کے رائٹس بیٹوں سے زیادہ لکھے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں۔ یہ سب اسلام، دین، شریعت اور اس مبارک خوبصورت گھرانے نے ہم کو سکھایا ہے، جس کا نام رسول پاک کا گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ میرے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی خوبیاں جو حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، رشتہ داروں کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک، مسکینوں محتاجوں کو آپ کھلاتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کردار دیکھا تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یاد رکھیے گا پیارے اسلام، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی تو یہ مطلب شروع تو ہو چکا نا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر اعلان ہوا، پھر حکم ہوا کہ پھر آپ نے اعلان فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جو اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ ان شارٹ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار سے اپنے گھروں کو سنوارنا ہے۔ گھر ماربل اور اینٹوں اور فانوسوں اور ڈیکوریشن سے امن کا گہوارہ نہیں بنتے۔ گھر کے باہر لکھ دینا بہت آسان ہے، ہوم سویٹ ہوم۔ گھر کے اندر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ہوم سویٹ ہوم کتنا ہوم سویٹ ہوم ہے۔ یہ گھر کے اندر، گھر کے باہر تو نہیں ہوم سویٹ ہوم ہوتا، تختی پہ لکھا ہوم سویٹ ہوم، گھر کے اندر ہے۔ گھر کا ہوم سویٹ ہوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر نمازیں ہیں، جس کے اندر تلاوت ہے، جس کے اندر عبادت ہے، جس کے اندر باپ کا احترام ہے، جس کے اندر بیوی کی عزت ہے، جس میں شوہر کا ادب ہے، شوہر کا مقام و مرتبہ ہے، بیٹی اور بیٹیوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، جہاں نماز وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اور فجر میں لوگ اوندے پڑے ہوئے، وہ ہوم سویٹ ہوم کیسے ہو سکتا ہے؟ بورڈ سے تھوڑی ہو جائے گا۔ جس میں گانے باجے فلمیں ڈرامے چلتے ہیں، وہ ہوم سویٹ ہوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، خالی بورڈ سے نہیں ہوتا ہوم سویٹ ہوم۔ ہوم سویٹ ہوم کریکٹر سے ہوتا ہے، یہ کریکٹر کا نام ہے، بورڈ کا نام نہیں ہے۔ ہوم سویٹ ہوم بورڈ ہے صرف، جو بازار میں 10 روپے کا ملتا ہے، 10 روپے سے گھر ہوم سویٹ ہوم ہو جائے گا، نہیں ہوتا، مذاق ہے یہ۔ کردار سے ہوتا ہے، قربانیوں سے ہوتا ہے، سیکریفائسز ہوتی ہیں، اگنور کیا جاتا ہے، تب جا کر ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے، تب جا کر گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ ایک شور کھانا کھا رہا تھا تو بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تھا، اپنے تو اس کا نمک ہی کم کر دے ہوئے، تو اتنا سال ہو گیا تو کھانا پکانے نہیں آتا، تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا، تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا ہے۔ وہ بھی اگر منہ پھٹو گئی تو بولے گا تو مجھے تانا دو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھایا ہے۔ دونوں برابر جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا، شوہر کو غصہ تو بہت آیا، ہوم سویٹ ہوم، شوہر کو غصہ تو بہت آیا، بولا یار اس کو کچھ سناؤ، کہا ہے چھوڑ، میں بھی تو بھولے کرتا رہتا ہوں۔ دل ہی دل میں معاف کر دیا، یعنی دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
کب مجھے رب کے حضور حاضر کیا گیا اور کہا گیا تو نے میری بندی کے ساتھ درگزر کیا، آج ہم تمہارے ساتھ درگزر کرتے ہیں. ہم نے بندی کو معاف کیا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. یہ ہوا ہوم سویٹ ہوم، نتیجہ ملا جنت. یہ ہوتا ہے عزت، پیار، محبت، احترام. جب ہم گھر جائیں تو ہماری بیوی ہمارا ادب کرتی ہو. یہ کردار یہ بولا میں شوہر ہوں میرا ادب کر. مجھے پتا ہے تم شوہر ہو، تو قبول کا ٹائم پر پتا تھا کہ میرے شوہر ہے. تو مطلب آج تھوڑے کو 10 سال کے بعد پتا چلا کہ میرے شوہر ہو. وہ تو جب میں نے کہا تھا قبول ہے پتا ہوتا کہ ایسا آدمی تمہیں بولتی نہیں. میرے شوہر ہوں میرا ادب کرو. شوہر ادب یعنی عمر بڑی ہونے سے بندہ بڑا نہیں بن جاتا، بندہ بڑے پن سے بڑا بنتا ہے. آپ کا بڑا پن ہوگا تو بڑے بچے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یار بڑا کہہ دیتے ہیں، یار یہ بچہ سکھا کر چلا گیا، کیونکہ اس کے اندر بڑا پن ہے. بڑا پن اگنورنس لاتا ہے، ٹالرنٹ لاتا ہے، برداشت لاتا ہے. اگنورنٹ مطلب نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بڑا پن ہوتا ہے. چلو یار معاف کیا، آئندہ نہیں کریں گے، دل میں معاف کر دیتے ہیں. یہ بڑا پن ہوتا ہے. بدلہ لینا کو بڑا پن تھوڑی ہے، انتقام لینا بڑا پن تھوڑی ہے. یہی عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو پھنس جائے گی، مر جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت اگر ہم پڑھیں، صحابیات کی سیرت اگر ہم پڑھیں، مصیبت میں پریشانی میں ساتھ دیتی تھی، مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دیتی تھی. یقین مانے آپ، دکھ میں ساتھ دیتی تھی، پریشانی میں ساتھ دیتی تھی. یہاں تو کووڈ میں خرچہ کم ہو گیا تو مصیبت گھر میں آ گئی. کورونا باہر گیا، گھر کے اندر مصیبت آ گئی. بزنس کم ہو جائے تو پریشانی، فرمائشیں کم ہو جائے تو پریشانی. یعنی اپنے وہ ATM مشین ہے کہ پیسہ نکلے تو کھڑ کھڑ کے آواز بھی اچھی لگتی ہے، پیسہ نہ نکلے تو مشین خالی ڈبہ بنتی ہے. غصہ آتا ہے کہ یہ مشین پیسہ کیوں نہیں نکالتی. گھر کا مرد ATM مشین نہیں ہے. ایک ضرورت پوری کرنے کی حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مردوں کی. اسلامی بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے. خواہشات پورا کرنا مرد کی رسپانسبلٹی میں کب آیا تھا؟ ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے. رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے غذا، پہننے کے لیے کپڑا، وہ بھی عورت کے سٹیٹس کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ آپ ابھی خود غریب ہیں، اتنے امیر گھر کے لیے آپ بولا کہ میرے کی اوقات نہیں، تو بھائی آپ کو اتنی بڑی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جس مقام و مرتبے کے عورت گھر پہ لائیں گے اس کے سٹیٹس کے مطابق نان و نفقہ ہے. یہ ایک شرعی مسئلہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اس لیے کف دیکھ کر شادی کرنی چاہیے. خاندان، برادری اور برابر کا ایک معاملہ دیکھنا چاہیے پھر شادی کریں. کف کے مسائل الگ ہیں شریعت، اسلام اور دین میں. اگر ہمارے اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ میری گھر میں کوئی رسپیکٹ ہو، میری گھر میں کوئی عزت ہو، تو میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ صرف لفظ شوہر سے نہیں ہو جائے گی، یہ اخلاق سے ہوگی، کردار سے ہوگی. پھر بھی ممکن ہے کہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں، نتیجہ شاید وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں. وہ میں ایک بات عموماً اس موقع پہ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی بڑا مشہور تھا، نیکی میں ولایت کے طور پر بڑی اس کی شہرت تھی کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے. اب بیوی مانے نہیں کہ تو نیک آدمی، وہ نہیں مانتی، اس کا مزاج ہے نہیں مانتی، کیا کر سکتے ہیں. وہ مانے ہی نہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ کدھر کا ولی ہے. ایک دن چھت پر تھی اس کی بیوی، دیکھا تو ایک شخص چادر پر ہوا میں اڑ رہا ہے. بڑا متاثر ہو گئے، بھائی یہ ہے تو یہ ہوتا ہے نا ولی. تو بھائی شوہر گھر میں آیا، تو تم کدھر کا ولی ہے؟ ولی تو میں نے آج دیکھا ہے. کہاں؟ بولا وہ دیکھا ایسا چادر میں اڑ رہا تھا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. بولا وہ اللہ کا ولی تھا؟ بولا ہاں وہ تو اللہ کا ولی ہے. تو کہا لیکن ایک بندی وہ میں ہی تو تھا. کہاں تھے؟ تبھی کو ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ نہ مانے یہ ہے، کیا کر سکتے. اس کے اسی کردار سے جس مرد نے سلو کر لی نا اور فائدہ اٹھا لیا، اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا. جس نے عورت کے تعلق سے حدیث پاک کا مطالعہ کیا، اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا. اور جس عورت نے حدیثوں کو پڑھ کر اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا. یعنی شوہر کی اطاعت کے تعلق سے میں بیان کرتا چلوں کہ ایک صحابیہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ کیا عرض کرتی ہے؟ یا رسول اللہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر کے حقوق بیان فرمائے تو وہ یہ کہتی بھی چلی گئی، آقا میں شادی نہیں کروں گی. یعنی مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں شوہر کے حق ادا کر سکوں. یہ ڈیٹیل ہے، یعنی میرا بیان یقیناً
حقوق زوجین یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر یہ اس میں پوری ڈیٹیل ہے، بارے شریعت میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، اس کے 16ویں حصے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، نکاح کے بیان میں بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، تفصیلات مل جائیں گی، رسالے مقتوط المدینہ کے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے جس میں آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ ہے کیا۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شوہر کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کردار کے ساتھ اپنے گھر میں اپنا مقام بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کے پہلو جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے کاموں میں ایسے انوالو ہو جاتے جیسے تمہیں عام آدمی گھر کے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے، یعنی آپ بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، اپنی جوتیاں خود درست فرما لیا کرتے تھے، چپل اپنی نالے نے پاک خود ہی گھانٹ دیا کرتے تھے، یعنی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنے یار گھر پہ جاوے ٹانگیں لمبی کے گئے پانی لا، کیا گرم پانی لا یا ٹھنڈا پانی لانا، سردی ہے، سردی تیرے کو لگتی ہے میرے کو نہیں لگتی، ٹھنڈا پانی لا، اپنے بالکل جوتے یہاں تو جرابے وہاں تو جناب ٹوپی ادھر تو جیکٹ ادھر تو واسکٹ ادھر، تو صبح بولے کہ چارجر کدھر ہے تو موبائل کدھر ہے تو کوٹی کدھر ہے تو واسکٹ کدھر ہے، جرابے کدھر ہے تو جوتے کدھر ہے، یہ سب اپنے کو وہ ڈھونڈ کے دے رہے، یہ ہے یا نہیں؟ میں جنرل بات کرتا، سب ایسے ہوں گے، میں ایسا نہیں کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر، حاکم، لیکن وہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے، ایک گھر گھرستی کو چلانے کے لیے، ایک ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ وہ مرد ہے، حاکم ہے کہ یہ تم پر اپنا خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں، ان کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک ادارے کو مینٹین کرنے کے لیے، جیسے آپ ایک آفس بناتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، اب سپروائزر رکھتے ہیں نہیں رکھتے، مینیجر رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اس کے بغیر آپ کا ادارہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح گھر کو چلانے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے مرد ہے، ڈیسیجن رکھتا ہے، وہ اپنی انوالومنٹ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اسکپ نہیں کرتا کہ نہیں یار میں کیا کرتا تھا، کر لو نا، وہ کرنے بیٹھتی تو پھر اپنے کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ کئی چیزیں اس میں اب مزید میں بولتا ہی چلا جاؤں گا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی، گھریلو زندگی جو تھی، پیارے اسلام میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد کیسے تھے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کے تو سسر تھے نا، اس معاملے میں آپ کا کردار پاک کیا تھا؟ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کی پرورش ام المومنین نے کیسے کی؟ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں نے بیٹوں کی پرورش کیسے کی؟ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر اسکول، کالج، اسکول کے حوالے کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی تو بعد میں آتی ہے، اسکول میں دے دیتے ہیں نا، 2.5-3 سال میں بچہ اسکول گیا اور ہم کہتے ہیں وہیں سے سارا کچھ ہو کر آئے گا۔ نہیں، بچے کا پہلا تعلیمی ادارہ گھر ہے، اور پہلے ٹیچر میل اور فیمیل اس کے والدین ہیں۔ اس کو ہمیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی۔ مقتوط المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت، اللہ کے آخری نبی کی، پیارے نبی پاک کی آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے اسے لے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھیں۔ ابھی کوئی بچہ بولے ابو کہانی سناؤ تو اپنے مائیکل کی سائیکل چلانا شروع کر دیں گے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائیں، اسے صحابہ کرام کی کرامات بتائیں، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا بتائیں، برداشت کرنا بتائیں، صبر کرنا بتائیں، راہ خدا میں تکلیفیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں وہ بتائیں۔ آپ بتانا شروع کریں، آپ بچہ بڑا ہو جائے گا، آپ کے واقعات نہیں ختم ہوتے ہیں۔ اس کا مطالعہ تو والدین کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو پڑھنے کی ذمہ داری ٹیچرز کی ڈالی ہوئی ہے، والدین تو پڑھنے سے فارغ ہیں۔ کما کر دینا ہماری رسپانسبلٹی ضرور ہے پیارے اسلامی بھائیو، اچھی تعلیم دینا ہماری رسپانسبلٹی ضرور ہے پیارے اسلامی بھائیو، مگر تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت، اور یہ ہوگی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پراپر پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنی اولاد میں ڈیلیور کرنا۔ یہ بیس ہے، یہی تو ہماری جنگ ہی ہے اپنے آپ سے، ہماری نفس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب صحیح ہو جائے مگر میں صحیح نہ ہوں، میری اولاد صحیح ہو بھلے میں صحیح نہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔
اولاد ہمارا سایہ ہے، جیسا بندہ ہوگا تو سایہ تو پڑے گا. ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں. انشاءاللہ کتابیں بہت ہیں، مختلف مدعی کتاب. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. ہزاروں کتابیں ملیں گی، ہزاروں کتابیں ملیں گی. ایک ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کرے، فری ڈاؤن لوڈ ہے. بچے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کا بہت بڑا ایشو ہے. اس وقت میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ایشو ہے، بچے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں بھی مانتا ہوں نہیں رہ سکتے. موبائل ہاتھ میں چاہیے، لیکن بچے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس کو تبھی وہ گندی اور بری چیزوں کی تو سوچ نہیں ہے نا بچے کو. اب بچہ مطلب کہ کوئی گندا کارٹون دیکھے کہ اسے کوئی غلام رسول دکھا دے دعوت اسلامی والوں کے، اس کو تو ایک کارٹون رنگ برنگی کلر چینج ہونے والا اور اس طرح کی چیزیں کرنے والا چاہیے. بچہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. بچے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میرے اسکرین پر انگریز نظر آتا ہے کہ امام والا نظر آتا ہے. اس کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بچہ سمجھ ہی نہیں رہا. بچے کی سائیکی ابھی وہ نہیں ہے کہ وہ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو ہم مانتے ہیں کہ بچہ اس وقت موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں باپ کو بھی بچے کو موبائل دینا پڑتا ہے. ماں بھی دے دیتی ہے، یہ لے پڑھ ایک کونے 3-4 گھنٹے کے لیے گیا بچہ. جب تک بیٹری ختم نہیں ہوگی ماں کا کام ہو جائے گا. باپ بھی یہی کرے گا، یار ہم لوگ کام کریں، یہ بیٹا موبائل لو. بالکل میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں ہیں یہ. میں بولو نہیں موبائل لے لو، پاسبلٹی نہیں ہے. بچہ الٹرنیٹ چاہتا ہے. یہ میں آپ کو ہمیشہ مثالیں میں دیتا ہوں. بچے نے موبائل اٹھا لیا، آپ کو بولے گرا دے گا، آپ بچے سے چھینو، آپ سے روئے گا. روتا ہے بچہ، روئے گا، وہ دم مچائے گا. بچے سے موبائل لے کر ٹیشو پیپر کا باکس دے دو، یہ لے لے گا. اس کو الٹرنیٹ چاہیے. بچے کو کیا چاہیے؟ یہ آپ یاد کر لیں پیارے اسلام، بچے کو الٹرنیٹ چاہیے. اس کو انگیج ہونا ہے. وہ اکیلا بچہ تنہائی، ہم تھوڑی ایک ہم بیٹھ کر سوچتے رہیں گے صبح کیا ہوگا، پارٹی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا، جہیز کا کیا ہوگا، آدمی کا کیا ہوگا، مینیجر کا کیا ہوگا. ہم تو 50 سوچے. بچہ کیا سوچے گا؟ بچے کو تو انگیج ہونا ہے، وہ مصروف ہونا چاہتا ہے. اب بولے لے لیا، اب بچہ بیٹھا ہوا. بچہ نہیں بیٹھے گا، کچھ نہیں تو برتن توڑے گا، شور مچائے گا، وائیں وائیں کرے گا، صوفے پہ چڑھ جائے گا، پلنگ پہ چڑھ جائے گا، لائٹیں توڑ دے گا، ڈیکوریشن پیس توڑ دے گا. بچہ اس کو تو مصروفیت چاہیے. ڈانٹنے سے وہ سہن کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا. ڈانٹنا گویا کہ ایک سن کا انجیکشن ہے، اور ہمارا بار بار ڈانٹنا جو ہے نا، پھر وہ انجیکشن کا جو پیریڈ ہے نا وہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. منٹوں میں بھی پھر انجیکشن کا اثر رہتا نہیں ہے. اتنا چیختی ہے ماں، رک جا رک جا رک جا، نہیں رکتا. پھر الٹرنیٹ، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز، کارٹونز اور ہماری پوری اپلیکیشنز ہیں جو گھنٹوں پر پھیلی ہوئی ہے، گھنٹوں کی ٹائم لائن پر ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، آپ اپنے بچوں کو جو موبائل فون دیتے ہیں نا، اس میں ایک تو وائی فائی بند کر دیں تاکہ ایکسس ہی ختم ہو جائے گا نا. اس کا نیٹ کلوز کر دیں، ایکسس ہی ختم ہو جائے گا. وہ اپلیکیشنز آپ ڈاؤن لوڈ کریں جس کے اندر وہ کسی اور سائٹ پر جا بھی نہیں سکے گا. یہ سب پاسبلٹی ہے. بھائی آپ نے دروازے پر چوکیدار لگا دیا، آپ کو پتا ہے نا. آپ نے لاکر سے آپ کو پتا ہے، پیسہ کہاں سیف ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، سب آپ کو پتا ہے. یہ پتا نہیں کہ بچے کو موبائل پہ کیسے سیف کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. جب برائیاں آئی ہیں تو اس کو روکنے کے بھی اپلیکیشنز موجود ہیں. ہمارے خود آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. پاسبلٹی سب ہے. اب آپ بچے کو دے دیں یہ موبائل، بچہ لے کر بیٹھے گا. گھنٹوں نہ لے کر بیٹھے تو مجھے کہیے گا. ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں میں. آپ سے بات کرنے والا دادا نانا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یار بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. مگر ہم کریں تو صحیح. چھین لیں گے کسی اور کو لے لے گا، کوئی اور لے لے گا. پھر آپ سو گے تو لے لے گا. پھر اس کا بلینکٹ ہٹا کر اندر بیٹھا ہوگا. پھر یہ کرے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.